IMF اور ورلڈ بینک کی عوام دشمن پالیسیاں آپ دیکھیں ڈیلی لبیک ٹی وی اور میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد۔ تو زیادہ تر آپ کو بتایا گیا IMF بھی ایسی پالیسیاں بناتا ہے جو عوام دشمن ہوتی ہیں، اور ورلڈ بینک بھی اسی طرح مختلف ایسی پالیسیاں بناتا ہے جو عوام دشمن ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے حکمرانوں کو ریلیف دینا ہوتا ہے، ان کے مشیروں وزیروں کو جنہوں نے ان سے قرض لینے ہوتے ہیں، کیونکہ عوام تک ان کے قرض کے ثمرات نہیں زیادہ تک پہنچ سکتے، اسی لیے عوام کو زیادہ جو ہے نا یہ اس کی عوام کے لیے نہیں سوچتے، یہ سوچتے ہیں جناب اپنے ان چیلوں کے لیے، ان غلاموں کے لیے، ان بکاریوں کے لیے جو جناب ان سے قرض لیتے ہیں اور پھر بعد میں عوام سے پیسے وصول کر کے سود کی مد میں ان کو عوام کے خون پسینے کی کمائی دی جاتی ہے۔ ورلڈ بینک کے زیادہ تر منصوبے افریقہ اور ایشیا کے یعنی کہ غریب ممالک میں ہیں۔ مثال کے طور پر افریقی ممالک میں تیل کے ذخائر بہت زیادہ ہیں، سونے کے کانیں ہیں، مختلف ایسی یعنی کہ ان کے منرل بہت زیادہ ہیں یہاں پہ، تو زیادہ تر وہاں پہ جو سسٹم چل رہا ہے وہ قبائلی سسٹم چل رہا ہے۔ تو وہاں پہ امریکہ کے ان مقاصد کی یعنی کہ تکمیل کے لیے ورلڈ بینک اور مختلف یعنی کہ ممالک اپنے جو اس کے رکن ممالک ہیں ان کی یعنی کہ جتنے ہوتے ہیں نا ناجائز ارادے جنہیں کہہ لیں، ٹھیک ہے، تو ان کی یعنی کہ وہ تکمیل کے لیے نا تو یہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ فنڈنگ کرتے ہیں۔ وہاں پہ اب آپ دیکھ لیں کہ افریقہ میں بہت زیادہ تیل بھی موجود ہے، وہ نکال نہیں سکتے کیونکہ قبائلی سسٹم وہاں پہ لڑائیاں وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں، تو اسی امریکہ بہادری کی وجہ سے، اور زیادہ تر یہ جو ممالک ہیں افریقی یعنی کہ قبائلی نظام ہے، وہاں پہ انہوں نے آپس میں ان قبائل کے یعنی کہ جھگڑے کروائے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو اسلحہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں، آپ اسی لڑتے رہن تے اسی بات تے آ کے جب لڑ کے تھک جان گے اسی آ کے قبضہ کر کے جناب انہاں دے منرل جتنے وسائل ہیں جناب یعنی کہ ہم لوٹ لیں گے ان کے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ تر بتایا کہ افریقہ میں جو ہے نا قبائلی سسٹم زیادہ تر چلتا ہے، اور مختلف تنظیموں نے وہاں پر یعنی کہ جتنی بھی یہ مختلف پروگرام امریکہ کے IMF کے اور ورلڈ بینک کے مختلف پروگرام ہوتے ہیں نا ان کے، تو وہاں پہ ان کی ٹیموں نے جا کے زیادہ انکشاف یہی ہوا ہے کہ ایڈز کے وائرس کے انجیکشن لوگوں کو لگائے ہیں، ایڈز زیادہ یعنی کہ پھیلایا گیا وہاں پہ تاکہ اس ملک کی عوام مر سکے، پریشان ہو سکے، بیماریوں میں گھری رہے، یعنی کہ یہ مالی طور پر مستحکم نہ ہو سکیں اور IMF اور ورلڈ بینک کے یعنی کہ غلام ہی رہیں، یہ اپنی قدرتی معدنیات اور جتنے بھی منرل ہیں یہ نہ نکال سکیں۔ امریکہ بہادر یعنی کہ افریقہ میں ورلڈ بینک اور IMF کے ذریعے یعنی کہ سونے پہ، ان میں منرل پہ، ان کے یعنی تیل پہ یعنی قابض ہونا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں یہ ان یعنی کہ معدنیات کو نہ نکال سکیں۔ بہرحال جی ورلڈ بینک میں کوئی منصوبے پاکستان میں کوئی منصوبوں کو فنڈنگ دے رہا ہے، کافی منصوبے ایسے پاکستان میں شروع ہیں جن کو ورلڈ بینک بھی یعنی فنڈنگ کرتا ہے، فنڈنگ دے رہا ہے، تو ان میں زیادہ تر عوام دشمن پالیسیاں یعنی کہ ترتیب جاتی ہیں جن میں یعنی کہ جن اقساط یعنی کہ جن یہ قرضہ ان کا آسان قسطوں میں دیا جاتا ہے، ان کی شرطیں جو ہوتی ہیں نا یعنی کہ بڑی سخت قسم کی بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو غلام رکھ کے یعنی کہ ان سے قرض وصول کرتے ہو۔ ان کی عوام دشمن پالیسیوں کی اسی وجہ سے ان ممالک کی عوام اور ان ممالک کے معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے، یعنی عوام کے جو معاشی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے پاتے، اور مختلف ممالک قرضے واپس کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ یعنی کہ آپ نے امریکہ سے یعنی قرض لے لیا، IMF سے قرض لے لیا، ورلڈ بینک سے قرض لے لیا، تو ایسی معاشی پالیسیاں ترتیب دیتے ہیں عوام دشمن کے آپ کی حکومتیں، یعنی کہ وہ تو منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ باہر بھیج دیتی ہیں، لیکن ان عوام اس بیچارے میں بوجھ میں تلے دبے رہتے ہیں، وہ ممالک یعنی کہ قرضہ واپس کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے، ایسے بدحال ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں IMF یونان پر معاشی اصلاحات نہ کرنے کے باوجود بھی قرضے دینے کی تنقید کی جاتی ہے، اور اس طرح انسانی حقوق کی تنظیمیں ورلڈ بینک کو یعنی ورلڈ بینک اور اس کے یعنی کہ منصوبوں اور جتنی بھی یعنی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ ان منصوبوں کی مد میں یعنی کہ جو ورلڈ بینک نے وہاں پہ شروع کی ہیں یعنی یونان میں، اور مختلف یعنی عالمی ماحولیاتی نظام جو ہے پر مفہومی اثرات اس کی وجہ سے مرتب ہوئے ہیں، جن کا سامنا یعنی کہ تنقیدیں عالمی جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو ماحولیات کو ہینڈل کرتی ہیں جناب ماحولیاتی نظام کو خراب کرنے میں، یہ ورلڈ بینک کا یعنی اہم کردار ہے۔ لیکن ورلڈ بینک اور IMF کا موقف یہ ہے کہ عالمی سطح پر ہم عالمی اقتصادی یعنی کہ استحکام کے لیے کوشاں ہیں، لیکن یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی عالمی یعنی کہ استحکام کے لیے یا کسی آپ دیکھ لیں مسلمان ممالک کو
تو IMF پہلے اپنے جنگل میں جیسے پاکستان کو آپ کو بتایا کہ 1965 میں جنرل ایوب خان نے پہلا قرض لیا، اس کے بعد قرض ایسے کرپٹ سیاستدان پاکستان میں مسلط ہو جو قرض پہ قرض لیے جاتے تھے، اور جس کی وجہ سے پاکستانی یعنی کہ ہمارا ملک بدحالی کا شکار ہوا۔ تو زیادہ یہی اگر ہم IMF سے ایک ہی بندہ تھا پاکستان میں جو جنرل مشرف تھا جس نے IMF سے ہمیں نکالا تھا، لیکن اس کے بعد پھر جناب وہ حکومتیں آئیں، پھر وہ اوپر تلے یعنی کہ آتی نہیں، تو 5 سال تک یعنی کہ پھر مشرف کے جانے کے بعد ہمیں پھر وہ IMF کے پروگرام میں لے گئے ہمارے جناب موصوف جو ہمارے صدر تھے، وزیر اعظم تھے پاکستان کے، تو اس کے بعد بھی 2 حکومتیں آئیں، انہوں نے بھی IMF کے پاس جانا یعنی بہتر ہی سمجھا یعنی کہ تو، لیکن یہ سسٹم تب بھی ختم ہوگا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ سسٹم اس وقت ختم ہوگا جب اس دجالی نظام سے نکلے سودی نظام کو پاکستان میں ختم اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اسلام پسند لوگوں کو ووٹ دیں گے، ان کو ووٹ دیں گے جو تخت پہ اسلام یعنی کہ دین تخت پہ لانے کی باتیں کرتے ہیں، وہی لوگ آئیں گے، انہوں نے اپنے اخراجات کو کم کرنا ہے، اپنی عوام کو سہولتیں دینی ہیں، انہوں نے اس دجالی نظام سے آپ کو نکالنا ہے۔ تو اللہ کرے جناب امام مہدی سے آنے سے پہلے اللہ پاک کرم کرے کہ پاکستان کے تمام قرضے ختم ہو جائیں، ہم خود مختار ہو جائیں اور اپنی معاشی پالیسیوں کا ترتیب دیں۔ یہ نہ ہو کہ افغانستان والا حال کہ جناب افغانستان جس طرح ہمیں گھٹنے ٹیکنے پڑے، تو کبھی امریکہ بہادر کہتا ہے ادھر فوج نہ بھیجو ادھر بھیجو، یہ میرے یعنی کہ جتنے معاملات ہیں دوسرے ملکوں سے حل کرواؤ، تو ہمیں غلاموں کی طرح اس کے پیچھے دم ہلا کے چلنا پڑتا ہے۔ ایک ہی صورت ہے جب اسلام تخت پہ آئے گا، اسلامی وہ جو حکومتیں ہیں جو ان لوگوں کو آپ سپورٹ کرو گے، ووٹ دے گی ہماری پاکستانی عوام، وہ آئیں گے تخت پہ، تو اسی وقت یہ دجالی سسٹم سے ہم نکل سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں نکل سکتے۔ تو آپ سوچنا ضرور، تمام پاکستانیوں سے میری اپیل ہے لبیک ڈیلی لبیک ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ اسلام پسند لوگوں کو ووٹ دیں، وہ جو اسلام کو تخت پہ لانے کی باتیں کرتے ہیں، جو اسلام کو تخت پہ لانا چاہتے ہیں، جو دین کو یعنی کہ تخت پہ لانا چاہتے ہیں، جو اللہ کے قانون کے مطابق اس پاکستان کے قانون کو چلانا چاہتے ہیں اور شریعت محمدی کے تحت یعنی یہاں پہ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو لبیک ٹی وی کے ساتھ آپ کا اینکر پرسن آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔